بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفارمور۔ بستر پہ طے کیا گیا کمبل ویسے ہی پڑا تھا۔ گھر میں کچن کے سامان کے لیے بنائی گئی لسٹ وہیں سرہانے تلے رکھی تھی۔ کمرے، گھر اور ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنے والی جمیلہ عزیز آج ایک غلیظ انسان کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی۔ جمیلہ عزیز 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جمیلہ کے علاوہ 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ جمیلہ کے والد صاحب ڈرائیور تھے اور کراچی سے واپس آتے ہوئے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو گئے تھے۔ والد صاحب کی موت کے بعد گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کو سادہ پانی کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جمیلہ کی ماں کو شوہر کی وفات سے زیادہ بچوں کی بھوک کی فکر تھی، لہٰذا وہ متعلقہ بس کمپنی میں گئی جہاں اس کا شوہر ملازمت کرتا تھا، اور شوہر کی جگہ پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی ملازمت مانگی، مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمپنی نے انکار کر دیا، تو مجبوراً جمیلہ کو کمپنی میں کام کرنا پڑا اور انتظامیہ نے اسے بس ہوسٹس کا کام دے دیا۔ جمیلہ کی عادت تھی روز صبح سویرے کچن کا سامان دے کر جاتی، اور جو چیز ختم ہو چکی ہوتی یا ختم ہونے کے قریب ہوتی واپسی پر لیتی آتی، اور مہینے کے شروع میں جب تنخواہ ملتی تو ایک ہی بار لسٹ بنا کر مہینے بھر کا راشن لے آتی، جو کہ نصف ماہ بعد ہی کم پڑنے لگتا، اور آج بھی اسے تنخواہ ملنے کی امید تھی، لہٰذا اس نے رات کو لسٹ بنائی جس میں کچن کے سامان کے علاوہ اس نے پہلی بار اپنی بہنوں کی پسندیدگی پوچھی اور ان کی خواہش کے حساب سے کسی کے لیے چوڑیاں، کسی کے لیے مہندی اور کسی کے لیے کیچر وغیرہ بھی لکھ لیے تھے۔ آخر میں بھائی کے لیے لائٹ والی گھڑی اور جوتے بھی لکھ لیے، مگر وہ لسٹ بنا کر سرہانے کے نیچے رکھی اور صبح اجلت میں نکلنے کی وجہ سے وہ گھر ہی بھول گئی۔ مقررہ وقت پر پہنچی، اپنے فرائض سر انجام دینے لگی۔ جب تمام مسافر بیٹھ گئے تو بس میں سوار ہو کر وہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں مسافروں کی ضروریات کو پورا کرتی گئی، ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اپنے کام میں غفلت نہ کرے، تاکہ ایک تو بہن بھائیوں کو رزق حلال کھلا سکے اور دوسرا اس کی ملازمت قائم رہے، کیونکہ اس ایک لوتی لڑکی کے سر پر اس کا پورا گھر چل رہا تھا۔ مگر تقدیر کو آزمائش منظور تھی۔ کمپنی کا ایک سیکیورٹی گارڈ کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا۔ آج جب اس کو موقع ملا تو اس نے بس کے اندر ہی جمیلہ کو درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ مزاحمت اور شور کے ڈر کی وجہ سے جمیلہ کا گلا دبا کر اس سے سر پر پستول کا دستہ مارتا رہا، یہاں تک کہ تکلیف، اذیت، درد اور سانس کی تنگی کے ساتھ ساتھ درندگی سہتی ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہوس پرست جب اپنی ہوس مٹا چکا تو اس نے اپنے ساتھی کو دعوت گناہ دی، مگر اس کا ساتھی دل میں خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ جوں ہی اس کو سیکیورٹی گارڈ کی اس گھٹیا حرکت کا پتہ چلا، اس نے فوراً سے جمیلہ کو ہسپتال پہنچایا، قانون کے ادارے کو اطلاع دی اور اپنی انتظامیہ کو بھی خبردار کر دیا۔ یوں بدبخت جمیلہ کا مجرم گرفتار ہو گیا، مگر پاکستان کے مضبوط قانون کے مطابق مجھے پورا یقین ہے جمیلہ جیسی لاچار لڑکی کو مجبور کر کے جلد از جلد کیس کو ختم کر دیا جائے گا، مگر شاید جمیلہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ بہنوں کی چوڑیاں، کیچر اور بھائی کی لائٹ والی گھڑی خریدنے کی خواہش لیے گھر سے نکلنے والی لڑکی ایک وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ جب اس کی والدہ کو اپنی بیٹی پر بیتے ظلم کا پتہ چلا تو بے اختیار پیسوں کی تلاش میں وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑی، جہاں اسے کچھ پیسوں کے علاوہ گھر کی ضروریات کے سامان کی یہ فہرست بھی مل گئی تھی۔ یہ فہرست دیکھتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتے روتے بیٹی کو پکارنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اگر لٹنا ہی تھا تو کاش تیری جگہ میں لٹ گئی ہوتی۔ ماں ہونے کے ناطے اسے بیٹی کی عزت لٹ جانے کا غم اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بیٹی پہلے ہی یتیم تھی، اب آپ ریزی کا داغ ماتھے پر سجائے وہ کیسے زندگی جی سکے گی۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔